السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 29 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ ایک سے بڑھ کر ایک اہم خبر ہے، چاہے وہ خواجہ آصف کی یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ جو استنبول میں مذاکرات ہوئے، اس کی ناکامی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ کیا طالبان کیا چاہ رہے تھے، اور ابھی بھی کسی کو امید کیوں ہے کسی ایک ثالث کو کہ دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ طالبان حکومت کیا دھمکی پاکستان کو لگا رہی ہے؟ پاکستان کا اصل مشن سٹیٹمنٹ ہے کیا؟ اس پہ بات ہوگی۔ رد عمل آ رہا ہے کے پی کے سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی۔ دوسری بڑی اہم بات ہے کہ آج ایک متنازع ٹویٹ کا معاملہ تھا، تو ایمان مزاری کے جو شوہر ہیں ہادی علی چٹھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ معاملہ تھا کیا، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ پھر تیسری بڑی ایک اہم خبر میں نے دیکھی کہ معروف بھارتی اداکار جو ہیں سلمان خان، انہیں پاکستان نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یہ خبر کہاں سے نکلی؟ کیا واقعی پاکستان نے سلمان خان کو دہشت گرد قرار دیا ہے؟ صورتحال کا کھوج ہم نے لگایا، آپ تک پہنچائیں گے۔ معروف اداکارہ ہیں صبا قمر، ان کا ایک پوڈ کاسٹ تھا جہاں وہ شہر کراچی کے حوالے سے، شہر قائد کے حوالے سے تبصرہ کر رہی تھی۔ ان کا مجھے کراچی پسند نہیں، صرف کراچی کام کے لیے جاتی ہوں۔ تو کراچی کے بارے میں جو انہوں نے جملے ادا کیے، اس کو لے کر کے ایک بڑی رپل کریٹ ہوئی ہے۔ کراچی کے شہری، کراچی کے چاہنے والے صبا قمر کے اس بیان کے اوپر خاصی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ کہنا درست ہوتا ہے کہ فلاں شہر مجھے پسند نہیں، حالانکہ کام کاج وہاں سے ملتا ہو؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ صبا قمر نے ایگزیکٹ بات کیا کی تھی، اور اہلیان کراچی کیوں تپے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ آگے بڑھنے سے پہلے، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، ایک پی ٹی آئی سے جڑی خبر آپ کو پہنچا دوں، اور پھر آزاد کشمیر کی خبر، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں بہت خبریں ہیں آج۔ ایک تو چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے ہوا کرتے ہیں، ان کا جناب نام پیپلز پارٹی نے فائنل کر لیا وزیر اعظم کے طور پر آزاد کشمیر کے لیے۔ 4 سالوں میں 4 تجربات اور ایک اور تجربہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ چند ماہ بعد آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں بلوچستان تجربہ گاہ ہوتی تھی، اب آزاد کشمیر کو تجربہ گاہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے۔ کشمیر کی صورتحال پہ رحم فرمائیں۔ دوسرا، محمد مالک صاحب نے خبر دے رکھی ہے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے حوالے سے۔ یہ کسی زمانے میں کرتا دھرتا تھے کے پی میں کہ ان کو گورنر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ صرف گورنر کا رول نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ اہم کردار ہوگا۔ یہ ساری خبریں جو دی جا رہی ہیں، یہ کے پی میں سہیل آفریدی کے ساتھ اگر ان بن ہوتی ہے تو سسٹم لپیٹنے کی صورت میں متبادل بندہ کون ہوگا جو گورنر راج کی صورت میں صوبہ چلائے، یہ اس کی پیش بندی ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ باتیں ابھی صرف آپ کہیں کہ پیش بندی اور دھمکی کی صورت میں، متبادل کی صورت میں، اگر مگر کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ فی الحال یہ کنکریٹ پلاننگ ہے نہیں، کیونکہ جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، چاہے سہیل آفریدی کا ہو یا اہل کے پی کا ہو۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو سلطان قلعے کا علاقہ ہے کرم ایجنسی میں، وہاں 6 فوجی شہید ہوئے ہیں کیونکہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، ایمبوش کیا ہے۔ 14 زخمی ہیں، 3 کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ مسنگ ہیں۔ اس سے پہلے تورگر کا علاقہ ہے کرم کا، جہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، ان کے ہائیڈ آؤٹس کو۔ وہ فوٹیج بھی آپ پبلکلی دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈ آؤٹ ہے، وہاں نشانہ بنایا ہے۔ تو بدلے میں انہوں نے کرم میں 6 فوجی شہید کیے ہیں، 14 زخمی ہیں۔ تو مسلسل یہ جو کارروائیاں در اندازی کی، دہشت گردی کی، یہ جاری ہیں۔ کے پی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس تناظر میں جب استنبول کی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم وجوہات پہ غور کرتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں کیا، وہ بھی بیان کروں گا۔ لیکن خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ، اس پہ میں روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر پاکستانی حکام کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو افغانستان کے اندر جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ کل رات ہی اطاعت آرڈر کے تفصیلی ٹویٹ کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی کہ استنبول میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام کیوں ہوئے، پاکستان کی پوزیشن کیا تھی، اور پاکستان اگلا ارادہ کیا رکھتا ہے۔ اطاعت آرڈر انفارمیشن منسٹر کے ذریعے جو ٹویٹس آئے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ریاست کی پالیسی کا مظہر تھے۔ ریاستی اداروں کی بھی کچھ ایسی ہی اپروچ تھی، تو وہ ان کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے بعد وہ ٹویٹ اور وہ نقطہ نظر اطاعت آرڈر کے ذریعے سامنے آیا۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب کھل کر بولے کہ افغان رجیم اپنے انجام کا حساب ضرور رکھے، پاکستان کو آزمانا بہت مہنگا پڑے گا۔ یہی نہیں، خواجہ آصف مزید بھی لکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گریو یارڈ آف امپائرز ہے، بڑی جو سلطنتیں ہیں ان کا قبرستان بنا ہے، قبرستان تو اس کے اوپر یہ افغانستان۔ وہ کہتے ہیں اس بیانیے کا تعلق ہے تو پاکستان ایک تو سلطنت نہیں ہے، دوسرا افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان سے کم نہیں، تیسرا وہ کہتے ہیں یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا۔
پاکستانی طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دلی کی آشرباد اور شہ پہ افغان طالبان یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر مہم جوئی کی تو کڑوا جواب ہوگا. ان کو رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں. پاکستان کی صلاحیتوں کو آزمانے سے گریز کریں. یہ خواجہ صاحب دھمکی دے رہے ہیں وزیر دفاع کے طور پر. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو میں بھی 3 اسباب پہ غور کر لیتے ہیں, روشنی ڈالتے ہیں میرے پاس جو معلومات ہیں. یہ جو خواجہ صاحب اور ہماری انتظامیہ جو جس طرح سے افغانستان کو ڈیل کر رہی ہے یہ کچھ زیادہ درست طریقہ نہیں ہے. دھمکی, ریزالو, اندر گھس کے حملہ کرنا بالکل ایک وقت آتا ہے جب ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن جس طریقے سے نیویگیٹ ہم کر رہے ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہے. جواب میں ہم افغان عوام جو ہیں ان کو انسٹیگیٹ کر کے طالبان رجیم کے ساتھ متحد کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی دھمکیاں افغانستان کی عوام, افغانستان میں مختلف متحارب دھڑے اور افغانستان کی جو طالبان سرکار ہے ان سب کو جیلن کر رہی ہے. یہ تقریباً اگر میں یہ کہوں بدقسمتی ہے, بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ ویسی ہی صورتحال ہے جیسے بھارت جب دھمکی دیتا ہے یا پاکستان کے اوپر کوئی حملے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے اپنی آپسی جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے. بدقسمتی سے افغان تعلقات اس نہج تک پہنچ چکے کہ ڈسپائٹ بینگ مسلم, ڈسپائٹ بینگ سمون جن کی ہسٹری ہو یا ان کی جغرافیہ ہو ایک ہو, کلچر بھی ایک ہو پشتون علاقوں کا, اس کے باوجود یہ جب ہم طرز اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کو یکجا کرتی ہے. یہ بنیادی وجہ جس کے نتیجے مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس ضرورت سے زیادہ ہیں. ہمیں ڈے ٹو ڈے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ضرورت کے مطابق اپنی بندوقیں کھولنی پڑیں گی اور زبانیں بھی کھولنی پڑیں گی. اتنی شے نہ دیں کہ وہ افغانستان جن کی رجیم کو دنیا نہیں مانتی وہ آپ کے برابر آ کے آپ کو جواب دے, چاہے سفارتی سطح پر یا میڈیا کے فرنٹ کے اوپر. پروپیگنڈا انفارمیشن وارفیئر پہلے شروع ہو چکا ہے اور وہ بھارتی گٹھ جوڑ سے ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جو دوسری بڑی اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جہاں تک لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ شاید پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے افغان طالبان کی رجیم کو چینج کرنا چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان کی دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا جب ہم نے ان کی حکومت کا نام لینے کی بجائے طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا. میری انڈرسٹینڈنگ ناقص یہ ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں حکومت بدلنے کی بجائے, بمباری کرنے کی بجائے اس طالبان رجیم کو قائم رہنے دینا چاہیے. یہ حکومت سے ہٹے, غاروں میں گئے, گروہوں میں بٹے تو یہ وہی کام کریں گے جو 20-30 سال سے کرتے آ رہے ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. لیٹ them suffer, let them bear the cost while being in government. گورنمنٹ میں رہ کے ان کے پاس ایک شناخت, ایک چہرہ ہے اور ایک تقاضا ہے بین الاقوامی, اس میں انہیں مبتلا رکھیں, ٹریڈ بند کر کے اور ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کر کے مسلسل سفارتی دباؤ ڈال کے. حکومت سے ہٹانا ان کے لیے فائدہ مند ہے. وہ تو چاہتے ہیں ہمیں تتر بتر کریں, ہم وہی کام دوبارہ شروع کریں, یہ نہ کریں. یہ میری رائے ہے. ڈائلاگ کیوں خراب ہوئے میں آپ کو 2 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ایک بار بار کابل سے وہ ٹیلی فون رابطہ کرتے تھے, ابھی بھی امید ہے کہ ثالث چاہ رہے ہیں کہ چوتھا راؤنڈ بھی کر لیا جائے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو US کو انوالو کرنے کی بات کی کہ امریکہ کو بیچ میں لے کے آئیں. دوسرا یہ کہ جب افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان اور افغانستان مل کے ایک ایسا میکانزم بنائیں گے کہ دہشت گردوں کی کراس بارڈر جو آنا جانا ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے, تو اس کے اوپر زبانی طور پر طالبان مان گئے, لیکن جب تحریری نوبت آئی مکر گئے. وہ تحریری معاہدہ, تحریری ضمانت دینے سے انکاری تھے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے انکاری تھے کہ اگر طالبان تحریری ضمانت دیتے ہیں کہ ہم کراس بارڈر معاملات کے اوپر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جوائنٹ میکنزم بنانے کو تیار ہیں, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے طالبان تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں TTP کے ہائیڈ آؤٹس ہیں. وہ یہ تسلیم کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, بلکہ ایک زمانے میں تو انہوں نے کہا ٹاک کے شروع میں کہ TTP فریق ہے, اس کو بٹھا لیتے ہیں. یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ انہیں بٹھا سکتے ہیں ان کی شے پہ. تو یہ بنیادی وجہ, یہ تحریری ضمانت, امریکہ کی انوالومنٹ اور TTP کو انہوں نے اوپر لے کے جس طرح سے آئے, وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. یہ قصہ میں یہاں ختم کرتا ہوں. میں آگے آ جاتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ جو میں نے ذکر کیا PTI کے حوالے سے خبر جو آپ کو دینی ہے. اب جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ میں. اب افراتفری کا عالم یہ چیک کریں کہ 2 لسٹیں میڈیا میں اس وقت زیر بحث ہیں. ایک سلمان اکرم راجہ کی بنائی ہوئی, ایک بیرسٹر علی ظفر کی. تو اب کون سی فہرست ٹھیک ہے, کون ملنے جائے گا, کس کی ملاقات ہوگی, کس کی نہیں؟ فی الحال تک تو مجھے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. گو کہ اس کے اوپر میں تبصرہ اپنے پچھلے ویلاگ میں جو صبح شائع ہوا اس میں کر چکا ہوں. سلمان اکرم راجہ کی فہرست میں کیا ہے؟ سہیل آفریدی CM,
بابر سواتی اسپیکر، اسد کیسر، جنید اکبر، تیمور جھگڑا، اسد اللہ خان جو ہمارے دوست ہیں 92 کے اینکر، اور علی ظفر صاحب کی فہرست میں کیا ہے؟ سہیل آفریدی، جنید اکبر، شاہد خٹک، اون عباس بپی، تیمور جھگڑا، زر عالم خان۔ تو یہ پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں اتفاق کیوں نہیں کر پا رہے کہ کون سی فہرست ہے، کس نے ملنے جانا ہے؟ کسی اور پہ شکوہ بعد میں کیجیے، پہلے اپنی فہرست تو ٹھیک کیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صبا قمر اور جو سلمان خان کا معاملہ ہے وہ میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک خبر اور، کیونکہ ہم نے ٹی ایل پی ہو، سعد رضوی، انس رضوی ہوں، ان معاملات کے اوپر آپ کو اپڈیٹ رکھا۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ محسن نقوی، مفتی منیب اور دیگر اہل سنت جماعتوں سے ملاقاتیں کرنے کراچی کے، ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں۔ آج پنجاب سرکار نے بھی انہیں انگیج کیا ہوا تھا۔ تو اطلاع یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے تک مفتی منیب صاحب کے ساتھ سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کے روابط تھے، اور یہ جو خبریں ہیں کچھ صحافی دوستوں نے دی کہ حلیہ بدل کے وہ مریدکے سے فرار ہوئے، اس کی ان کے قریبی ذرائع تردید کرتے ہیں۔ البتہ ان کی جو اپنی کابینہ یا شورا کے لوگ تھے وہ منتشر ہو گئے تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ مفتی منیب کے ذریعے روابط تھے۔ میری کچھ پنجاب میں اہم ذمہ داروں سے گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھے کل اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں جو بھائی ہیں یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں انڈر اریسٹ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ نگرانی میں ہے، زیر نگرانی ہے۔ اور اب مفتی منیب کا جب سے مجھے علم ہوا کہ ان کے ذریعے رابطہ کاری ہے، تو لگ یوں رہا ہے کہ کسی مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی معاملہ فہمی ہو رہی ہے کہ ان کا کردار اب مستقبل میں ہوگا کیا۔ اس کردار پہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، اور دو چار جو پرچے ہیں ان کے ذریعے، ٹرائل کے ذریعے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جماعت کے اوپر پابندی والی کہانی میں وی لاگ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آ جائیں جی جو معاملہ ہے سلمان خان صاحب کا، بلکہ پہلے صبا قمر ڈسکس کر لیتے ہیں، ہماری اپنی اداکار ہیں۔ یہ گرین انٹرٹینمنٹ کا پوڈ کاسٹ تھا جہاں صبا قمر صاحبہ بڑی معروف اداکار ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے کبھی کراچی منتقل ہونے کے بارے میں سوچا ہے، جس پر انہوں نے فوری طور پر استغفر اللہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ کراچی صرف کام کے لیے جاتی ہیں اور کام مکمل ہونے کے بعد واپس اسلام آباد آ جاتی ہیں۔ انہوں نے رہائش کے لحاظ سے اسلام آباد کو زیادہ پسندیدہ کہا، اور کہا کہ انہیں اپارٹمنٹ کی بجائے کھلی جگہ پر رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی انہیں پسند نہیں، کیونکہ وہاں زیادہ تر اپارٹمنٹس ہیں۔ یہ جب ان کا یہ بنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پکچر شائع ہوئی ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ مجھے کراچی پسند نہیں، کراچی صرف کام کے لیے جاتی ہوں، تو اوپر ہم نے دیکھا شمع جنیجو صاحبہ، مشہور زمانہ UN والی، وہ آئی کیونکہ ان کا تعلق بھی سندھ سے، کراچی سے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ انگلینڈ میں رہے، انگلینڈ سے کمائے، انگلینڈ کی نیشنلٹی لے، اور پھر کہے کہ مجھے انگلینڈ پسند نہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ لاہوریوں کا کیا رد عمل ہوگا کہ کراچی کا کوئی اداکار لاہور سے ساری فلمیں اور پروجیکٹ کرنے کے بعد کہے کہ لاہور صرف پیسے کمانے آتا ہوں لیکن مجھے لاہور پسند نہیں۔ ایمانداری سے جواب دیں۔ اچھا، یہ کنٹروورسی کافی بڑی، اس کے اوپر عفت عمر صاحبہ پڑھی، انہوں نے کہا ہیں اب کیا زبردستی پسند کرائیں کراچی آپ ہم سے؟ بھائی کام کے لیے جاتے ہیں، اب نہیں پسند تو نہیں پسند، بہت گندا ہے یہ شہر، یہ عفت عمر نے کہا۔ پھر نیچے اداکارہ مشی خان کا رد عمل بھی آیا، انہوں نے بھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ خواجہ اظہار جو ہیں MQM کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ اب بحث سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہی تھی کہ صبا قمر کا یہ کہنا کہ مجھے کراچی پسند نہیں، استغفر اللہ، گندا شہر ہے، یہ بیان درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ ہر شخص کی اپنی ترجیح، پسند ناپسند ہے، لیکن کراچی وہ ہے جو 60 70 80 کی دہائی میں ایک دبئی جیسی ایک انٹرنیشنل لک دیتا تھا، کاروباری ہب ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، اہلیان کراچی بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، کھانے بہت لاجواب ہیں۔ میں تو کراچی سے بڑی محبت کرتا ہوں، کراچی کے شہریوں سے۔ صبا قمر ہوں یا کوئی اور بندہ جو کراچی پہ تنقید کر رہا ہے، اسے کرنا یہ چاہیے، اسے سوال اور تنقید اس پہلو سے کرنی چاہیے کہ وہ کراچی جہاں پہ کبھی دنیا کی تمام جدید سہولیات تھیں، جہاں پہ دنیا کے غیر ملکی اداکار، ایمبیسڈرز ان کے ہوٹلز میں جا کے کھانے کھاتے تھے، جس کی مثالیں دنیا بھر میں چھپتی تھیں، اس کراچی کا سڑکوں کو کھڈا کس نے بنایا؟ پانی کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ گھٹا، مٹی، ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار ہے کون؟ وہ کراچی جہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں اور کھانے بڑے لذیذ ہیں، اس کراچی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ اس سے مجھے نفرت ہے، اس سے مجھے ناپسندیدگی ہے، وہ ذمہ دار ہے میرے کراچی کا، وگرنہ کراچی رہنا کسے پسند نہیں۔ یہ بات کی جاتی تو جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اہلِ لاہور، ان کے اوپر جب باری آئے تو وہ بھی اس بات کو ناپسندی کا اظہار کریں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ میری پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، لیکن چونکہ میں صبا قمر ہوں، میں قومی اداکارہ ہوں، تو میری جو بیان ہے وہ عام نہیں ہے۔
میرا بیان اثر رکھتا ہے, میرے چاہنے والے ہیں, تو میں چاہنے والوں کو کیا پیغام دے رہی ہوں کہ توبہ استغفار کراچی سے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, نامناسب بیان تھا, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. آگے آ جائیں سلمان خان صاحب, ایک اور اداکار, ہیرو بالی ووڈ کے. یہ سعودی عرب کا شہر ہے ریاض, وہاں جوائے فورم 2025 کے دوران گفتگو میں انہوں نے کوئی بلوچستان کا حوالہ دیا, تو بھارتی میڈیا نے اس بیان کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے انہیں ATC کے 4تھ شیڈول میں شامل کیا ہے. رپورٹس کے مطابق ایک مبینہ سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا, یہ بھی فیک تھا, جس میں سلمان خان کو بلوچستان کا حمایتی, بلوچستان میں جو کچھ دہشت گرد کر رہے ہیں اس کا حمایتی قرار دیا گیا, اور کہا گیا کہ پاکستان نے اس کی پاداش میں ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن اللیجلی مبینہ طور پر محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے 16 اکتوبر کو جاری بھی کروا دیا. یہ بھارتی میڈیا جس طرح کارروائی کرتا ہے. اب جب اس کو جائزہ لیا پاکستان نے بھی, صحافیوں نے بھی, اور پاکستان کے اداروں نے بھی, تو پتہ چلا کہ اس کا جو اجرا نمبر ہے, جو سیریل نمبر ہے, جو اس میں ڈیٹ جس طرح سے لکھی ہوئی ہے, ATA کا جو حوالہ دیا گیا ہے, بالکل ہی ویسا تھا جو ایک بلوچستان کے محکمے کی جانب سے کسی اور ریفرنس میں ایک ایسی ہی دستاویز سامنے آئی تھی. یعنی فیک کرتے ہوئے اوپر جو سرخی یا ٹائم لائن ہوتی ہے وہ سیم رکھی گئی, لیکن کانٹینٹ نیچے چینج کر دیا گیا. یہ جو نوٹیفیکیشن جو بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے, یہ پہلے سے جاری تھا, جسے شالے بلوچ نامی ایک شخص نے اکتوبر 21 کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا. مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نوٹیفیکیشن کی تاریخ 16 اکتوبر تو درست ہے, لیکن جو سلمان خان نے شرکت کی اس فورم میں وہ 17 اکتوبر کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے ہی آپ نے اسے اس کی بیان سے پہلے دہشت گرد قرار دیا گیا ہو. پھر اس کا جو فارمیٹ تھا, فونٹ تھا, الائنمنٹ تھی, ولدیت کا خانہ, شناختی کارڈ نمبر, یہ سب پاکستانی سرکاری ڈاکومنٹ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے, اغلاط تھی اس میں, اور جو پاکستان کے ذمہ دار محکمے ہیں انہوں نے اسے جعلی قرار دیا. سلمان خان ایکٹنگ میں, مووی میں جو بھی کہیں وہ ان کی اپنا مسئلہ ہے, ان کی اپنی بھارتی شہریت ہے, ان کی اپنی لائلٹی ہے, لیکن یہ جو بات تھی یہ درست نہیں تھی کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. تیسری بات, جو ہادی علی چٹھا کو گرفتار کیا گیا, یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا, ان کی جانب سے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے. وہ جو متنازع ٹویٹ ہے جو انہوں نے بھی کیا, ان کی اہلیہ نے بھی کیا, جس میں بلوچستان میں جو دہشت گردی یا ان کے اوپر جو اداروں کی کارروائی ہے اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی, ذمہ دار اداروں کو قرار دیا گیا تھا, اس کی بنیاد پہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا تبصرہ بڑا قابل غور تھا کہ ایسی گرفتاریوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. چند ایک اگر آوازیں ایسی ہیں جو متنازع ہیں یا دوسری آواز اٹھاتی ہیں, وہ آوازیں آنے دیں. آوازوں کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے. اس طرح سے زور زبردستی, پکڑ دھکڑ سے معاملات خراب ہوتے ہیں, نفرت پیدا ہوتی ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.